ہماری دھرتی 4 اوشن، 194 کنٹریز اور 7 کانٹیننٹ سے بنی ہوئی ہے، لیکن کرنٹ اسٹڈی سے پتہ چل چکا ہے کہ ہماری دھرتی میں ایک اور کانٹیننٹ بھی موجود تھا جسے زی لینڈ کا نام دیا گیا۔ یہ بات سننے میں جھوٹی من گھڑت لگتی ہے، مگر یہ بات بالکل سچ ہے۔ بچپن سے ہمیں اسکول میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ کانٹیننٹ صرف 7 ہے، جو کہ بالکل ٹھیک پڑھایا گیا ہے، کیونکہ زی لینڈ کا کانٹیننٹ ہماری دھرتی کے سرفیس پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ 8 کانٹیننٹ اوشن کے اندر ڈوب چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹیننٹ کب بنا تھا، ختم کیسے ہوا، اور آگے کیا یہ کانٹیننٹ دوبارہ فلورش کر پائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی کانٹیننٹ موجود ہیں وہ آج سے 300 ملین سال پہلے ایک ہی کانٹیننٹ میں جڑے ہوئے تھے۔ اسے سپر کانٹیننٹ پینجیا کا نام دیا گیا۔ ارتھ کے ڈیپ سرفیس میں پائے جانے والے ٹیکٹونک پلیٹس جو کہ ارتھ کویکس لانے کے بھی رسپانسیبل ہے، انہی پلیٹس میں ہلچل کی وجہ سے پینجیا بھی 2 نئے کانٹیننٹس میں سپریڈ ہو گیا۔ آج سے 200 ملین سال پہلے انہی ٹیکٹونک ایکٹیویٹی سے پینجیا سے سپریڈ ہو کر لوریشیا اور گوندوانا وجود میں آئے۔ سمے کے چلتے 60 ملین سال پہلے لوریشیا سے پھر 3 نئے کانٹیننٹ سپریڈ ہوئے، جن میں آج کا یورپ، ایشیا اور نارتھ امریکہ انکلوڈ ہے۔ لیکن اس سپریشن میں ہمارا سب کانٹیننٹ کا کوئی بھی کنٹری جیسے پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیوز انکلوڈ نہیں تھے، کیونکہ سپر کانٹیننٹ کا دوسرا پارٹ گونڈوانا سے انکارپوریشن ہو کر ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور ہمارا سب کانٹیننٹ بنا تھا۔ گونڈوانا سے بنے ان کانٹیننٹس کی موومنٹ نارتھ میں ہو کر سب کانٹیننٹ بنا، ساؤتھ میں انٹارکٹیکا، ویسٹ میں نارتھ امریکہ اور ایسٹ میں آسٹریلیا۔ لیکن ان تمام جیولوجیکل میپنگ تھیوریز میں کسی نے یہ پروف نہیں کیا کہ زی لینڈ بھی انہی سپریشن سے بن چکا تھا۔ گوندوانا سے آسٹریلیا کے ساتھ الگ ہونے والے زی لینڈ کانٹیننٹ سے آج کے سمے 2 ہی کنٹریز بن چکے ہیں، ایک نیوزی لینڈ اور دوسرا نیو کیلیڈونیا۔ اس کانٹیننٹ کا ایریا 4.9 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں 6% لینڈ ہی پانی کے اوپر ہے، باقی 94% اس زی لینڈ کی زمین پانی کے اندر سنک ہو چکی ہے۔ اس کانٹیننٹ کی سائز کا اندازہ لگایا جائے تو آج کے سب کانٹیننٹ میں پائے جانے والے 7 کنٹریز کے جتنا ہے۔ آخر اس ڈسکوری میں اتنا سمے کیسے لگا؟ یوں تو یہ کانٹیننٹ 1982 میں جیولوجسٹ کی نظر میں آ چکا تھا، مگر دنیا نے اس پہ اتنا دھیان نہیں لگایا۔ پھر نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے 2017 میں اس کانٹیننٹ کی سائنٹیفک ڈسکوری کے لیے دنیا بھر سے جیولوجسٹ بلائے تو ریسرچ سے پایا گیا کہ یہ کانٹیننٹ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، اور ملینز آف ایئر پہلے باقی کانٹیننٹ کی طرح یہ بھی لش پش گرین تھا۔ اس کانٹیننٹ کو جیولوجسٹ کافی سال پہلے ہی نوٹس کر چکے تھے، جب سپر کانٹیننٹ پینجیا کو پزل کی طرح ڈی کوڈ میپنگ سے جوڑا گیا تو اس میں ایک بہت بڑا پارٹ مسنگ تھا۔ سائنٹسٹ نے اس بات کو اتنا غور نہیں کیا، کیونکہ میپنگ سے ملین سال پہلے کی تھیوریٹیکل فریم ورک کو ایسے فیکٹ میں دیکھنا کافی امیجن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 2017 میں ہوئے ریسرچ کے ایویڈنس سے معلوم ہوا جب اس کانٹیننٹ کے راکس بھی نارمل کانٹیننٹ کے جیسے نکلے۔ یوں تو اس کانٹیننٹ کی سیٹلائٹ میپنگ کر کے باؤنڈریز بھی ڈیفائن کی گئی ہے، لیکن فیوچر میں ہی پتہ چلے گا کہ اس کانٹیننٹ کو الگ سے 8 کانٹیننٹ کا ٹائٹل ملے گا یا نہیں۔ کانٹیننٹس بننے کے جتنے بھی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں یہ سب زی لینڈ کے کیس میں پائے گئے ہیں، جیسے کسی بھی لینڈ مارک کو کانٹیننٹ بننے کے لیے 1 ملین کلومیٹر اسکوائر کا ہونا چاہیے، اس کی اپنی ارتھ کرسٹ ہونی چاہیے اور اپنی ٹیکٹونک پلیٹس ہونی چاہیے۔ زی لینڈ کے کیس میں یہ سب پایا گیا، مگر ایک چیز کی کمی اس زی لینڈ کے کیس میں بھی ہے۔ اس لینڈ مارک کی موٹائی 40 سے 50 کلومیٹر کی ہونی چاہیے، لیکن زی لینڈ کے پاس صرف 10 کلومیٹر کی موٹائی ہے۔ زی لینڈ کی ڈوبنے کی وجہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ اس کی موٹائی بہت کم تھی، اور دوسری وجہ سی لیول کا بڑھنا بھی تھا۔ سی لیول جس سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس حساب سے زی لینڈ تو دوبارہ کبھی فلورش نہیں کرے گا، بلکہ زی لینڈ میں موجود نیوزی لینڈ اور نیو کیلیڈونیا کے ڈوبنے کے بھی بہت سے چانسز ہے۔ آنے والے سمے میں جیولوجسٹ زی لینڈ کو پروپر کانٹیننٹ کا روپ دیں گے تو آنے والے فیوچر میں اسکول میں اس کے بارے میں ضرور پڑھایا جائے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ساتھ ہی ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔